میں صرف ایکس مسلم ہی نہیں بلکہ ایکس ملا ہوں۔ میں 10 سال کی عمر میں قرآن حفظ کر چکا تھا، قرآن کو میمورائز کر چکا تھا، کمپلیٹ قرآن۔ میں باقاعدہ تراویح پڑھایا کرتا تھا اپنے محلے کی جامع مسجد میں، تراویح کی نماز۔ اس کے بعد میں نے درس نظامی سے عالم کورس کمپلیٹ کیا، عالم کورس جو تعلیم مدرسے میں ہوتی ہے، میں نے وہ کمپلیٹ کی ہے۔ اور اس کے بعد میری عمر جس وقت 16 سال تھی، میں اپنے شہر کی نمائندگی کے لیے سعودی عرب میں ایک ورلڈ قرأت اور حفظ کا کانٹیسٹ ہوتا ہے، اس میں میرا سلیکشن ہو گیا جی۔ جس وقت میری عمر 16 سال تھی۔ اس 16 سال کی عمر میں مکہ گیا اور وہاں ورلڈ قرأت اور حفظ کی کانٹیسٹ میں جو ہے میں پارٹیسپیٹ کیا۔ مجھے بہت سارے انکریجیس پرائزز ملے، اور اس میں ایک خاص بات یہ تھی کہ مجھے 1 میٹر غلاف کعبہ جو ہے کعبہ کے اوپر، جو کعبہ آپ کے پیچھے جو نظر آ رہا ہے نا، وہ جو کعبہ کہتے ہیں مسلمانوں کا مقدس ترین جو ہے، مطلب ان کی شرائن ہے، تو اس پر 1 سال پر جو ہے 1 سال تک رہنے والا وہ غلاف کعبہ مجھے ملا، اور جو ہے میں کعبہ کے اندر جانے کا مجھے موقع ملا، کعبہ کے اندر، اور اس کے اندر میں نے 6 رکعت نماز پڑھی۔ اور جو ہے اس کے بعد جب میں وہاں سے واپس آیا تو جو ہے میں 1983 میں سعودی عرب گیا اپنی جو ہے جاب کے لیے۔ میں کمرشل اور گرافک ڈیزائننگ کرتا رہا وہاں پر 30 سال تک۔ 30 سال کے دوران مجھے وہاں پر ایک جامع مسجد میں امامت اور خطابت کا بھی موقع ملا۔ میں عربی جو اسکالرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ باقاعدہ میں اپنا وقت گزارتا، ان کے ساتھ بہت کچھ مجھے سیکھنے سمجھنے کا موقع ملا۔ تو پھر ایسا کیا ہوا اور کب ہوا کہ آپ نے سوچا کہ نہیں اب بس اور نہیں، مجھے اسلام پسند نہیں؟ اسلام کو چھوڑنا اتنا آسان کام نہیں ہوتا، کیونکہ یہ آپ کی جو ہے ایک سیکنڈ نیچر بن جاتا ہے۔ یہ دین جو ہے آپ کے ساتھ اتنا رچ بس جاتا ہے، کیونکہ بچپن سے یہ ساری باتیں ہمارے جو بڑے ہیں ہمیں گھول گھول کر پراتے ہیں۔ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک اللہ ہے جو آسمان پر رہتا ہے، اور یہ کلام اس کا کلام ہے جسے قرآن کہا جاتا ہے، اور جو نبی ہے، جو رسول ہے، جو اس کا پروفٹ ہے، آخری نبی ہے، اور اصل میں سچائی اور حق جو ہے صرف اسلام کے ساتھ ہے، باقی سارا باطل ہے، باقی سارا جھوٹ ہے۔ میری عمر اس وقت 60 سال کے قریب ہے، 60 ایئرس، جی۔ اور مجھے اسلام کو چھوڑے ہوئے تقریباً 2.5 سال ہوا ہے۔ میں اگر جو ہے 2 لفظوں میں کہوں تو اسلام کو چھوڑنے کا بنیادی سبب، تو بیسک ریزن ہے میرے لیے قرآن۔ قرآن کو میں نے جس انداز سے پڑھا اور سمجھا، اس پر غور کیا، تو مجھے لگا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، کیونکہ پورے قرآن میں کسی ایک جگہ بھی یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ اے لوگو میں اللہ ہوں اور یہ قرآن میرا کلام ہے۔ قرآن میں اللہ کے لفظ کو 2928 بار جو ہے دہرایا گیا ہے، اللہ کا لفظ 2928 بار، لیکن یہ ساری جگہوں پر جہاں جہاں اللہ کا لفظ آیا ہے وہاں یہ اللہ کا لفظ غائب یعنی 3rd پرسن کے فارم میں آیا، 3rd پرسن، یعنی گویا کہ قرآن میں جو کچھ لکھا ہے وہ اللہ نہیں کہہ رہا ہے، اللہ نہیں کہہ رہا، بلکہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جنہوں نے اللہ کو تراشا۔ صرف اللہ ہی غائب نہیں ہے، صرف اللہ ہی 3rd پرسن نہیں ہے، بلکہ میں نے پایا کہ جسے محمد کہا گیا ہے، محمد بھی پورے قرآن میں جہاں جہاں جتنی بار آیا ہے وہ سارا کا سارا یہ بھی 3rd پرسن میں ہے، اور یہ وہ کلام بھی نہیں ہے، یہ وہ کتاب بھی نہیں ہے جسے محمد کو دی گئی۔ تو یہ میرے ذہن میں بہت سارے جو ہے شکوک شبہات، بہت سارے جو ہے ڈاؤٹس کی ابھرنے لگے۔ میں اپنے ڈاؤٹس کی کلیریفیکیشن کے لیے بہت سارے علماء کے سے جو ہے میں رجوع کرتا ہوں، ان کے پاس جاتا ہوں، ان کے سامنے میں اپنے اشکالات، اپنی کوئریز، اپنے کوئسچنز رکھتا، لیکن کسی نے بھی مجھے سیٹسفیکٹری جو ہے آنسر نہیں دیا۔ پھر آخر آپ کے ایسے کون سے سوالات تھے جن کے جواب نہیں دے سکے وہ تمام لوگ؟ سب سے پہلا سوال تو یہ تھا کہ جس وقت میں علماء کے سامنے پیش ہوا اور میں نے ان سے پوچھا کہ حدیث کا جو ذخیرہ ہے، جسے حدیث کہا جاتا ہے، اس کو ہمیں ماننے کا حکم کیا قرآن کا لکھنے والا دیتا ہے؟ کیا قرآن دے رہا ہے؟ پورے قرآن میں نہ تو حدیث کا جو ہے کو ماننے کا حکم ہے، اور نہ سنت نبوی اور نہ محمد کی اطاعت، اس کو فالو کرنے کا حکم ہے۔
تو جب میں نے دیکھا کہ یہ باتیں جب قرآن سے ثابت نہیں ہوتی تو میں نے حدیث کے ذخیرے کو ماننا چھوڑ دیا. یہ وہ زمانہ تھا، اس وقت میں ابھی قرآن پر ایمان رکھتا تھا، اللہ پر ایمان رکھتا تھا، لیکن میں نے حدیث کو ماننا چھوڑ دیا تھا. یہ وہ زمانے میں جو ہے میرے پریوار والے نے، میری بیوی جس کے ساتھ میں نے 27 سال گزارے، میری بیٹی جو اس وقت جو ہے تقریباً 26 سال کی تھی، میرا بیٹا، میرے ماں باپ، میرے 5 بھائی، میرے 5 بہنیں، میرے رشتہ دار، میرے دوست احباب، سب لوگوں نے مجھے تنے تنہا کر دیا. سب لوگوں نے مجھے اپنے آپ سے، سب لوگوں نے میرے ساتھ بائیکاٹ کر لیا. تو حالانکہ میں ابھی اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، ابھی قرآن پر ایمان رکھتا ہوں. یہ وہ زمانہ تھا. صرف حدیث کو نہ ماننے کی وجہ سے سب لوگوں نے چھوڑ دیا. اب اس کے بعد میرے لیے جو ہے ایک ہی راستہ تھا کہ میں قرآن پر جو ہے باقاعدہ فوکس کروں اور غور کروں کہ جو ہے یہ اس میں واقعی کیا لکھا ہے. میں نے اپنا ٹوٹل فوکس قرآن پر کر دیا. دن رات میرا ایک ہی مشغلہ ہوتا کہ میں قرآن کی جو ہے جو ٹیکسٹ ہے اس پر غور کروں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. لیکن مجھے کئی ایسی باتیں جو ہے بعد میں میرے سامنے آئی تو میں واقعی اندر سے ہل کر رہ گیا. میں راتوں میں اٹھ کر روتا تھا. دیکھیے بات یہ ہے، دیکھیے ہمیں بچپن سے یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن کا ایک ایک لیٹر، ایک ایک ورڈ، ایک ایک زبر زیر پیش یہ ایز اٹ از ویسا ہی ہے جو پروفٹ کے زمانے سے جو ہے چلا رہا ہے. یہ بات ہمیں بچپن سے بتائی گئی. میں نے اس بات کو جو ہے جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے جب تحقیق کی تو پروفٹ کے زمانے کا قرآن پوری دنیا میں نہیں پایا جاتا، پوری دنیا میں نہیں. پروفٹ کے زمانے ہی کا نہیں، بلکہ پہلے خلیفہ جسے فرسٹ خلیفیٹ کہتے ہیں ان کے زمانے کا بھی نہیں ہے، دوسرے خلیفہ کے زمانے کا بھی نہیں ہے، تیسرے خلیفہ کے زمانے کا جسے عثمان بن عفان کہا گیا ہے ان کے زمانے کا بھی قرآن کہیں نہیں پایا جاتا. جتنے قرآن ساری دنیا میں جو اولڈسٹ جو ہے مینuscript کہلاتے ہیں وہ سمرقند کا جو ہے تاشقند میوزیم ہو، یا جو ہے استنبول کا ٹاپ کاپی میوزیم ہو، یا مشہد حسینی قاہرہ کا میوزیم ہو، یا جامع الکبیر صنعاء کا میوزیم ہو، یا برٹش کا جو ہے برٹش میوزیم جو ہے برمنگھم کا. کہیں بھی جتنے نسخے پائے گئے ہیں یہ سارے کے سارے 8ویں 9ویں صدی عیسوی کے لکھے ہوئے ہیں، جبکہ پروفٹ کی ڈیتھ ہو رہی ہے 632 عیسوی میں. اور یہ سارے نسخے کب کے ہیں؟ 8ویں صدی عیسوی کے ہیں. میں حیران رہا کہ آخر پروفٹ کے زمانے کا قرآن کہاں ہے، کہاں ہے قرآن؟ تو میں ایسے قرآن پر آخر کیسے ایمان لا سکتا ہوں، اس کو آخر کیسے مان سکتا ہوں؟ تو ایسا کچھ تھا جو لگا کہ نہیں یہ نہیں لکھ سکتا، یہ میرا بھگوان یا میرا اللہ نہیں کہہ سکتا کرنے کے لیے؟ جب میں نے قرآن کے ٹیکسٹ پر غور کیا بہت گہرائی کے ساتھ تو میں نے باقاعدہ پایا کہ قتل و قتال، کلنگ اینڈ فائٹنگ، مار دھاڑ، قتل و قتال کے مشتقات کو، اس کے ڈیریویٹیوز کو 170 بار دہرایا گیا ہے، 170 بار. ٹھیک ہے. دوسرا اور کچھ چیز جس میں آپ کو کچھ کمی نظر آئی ہو؟ اور نہ یہ کتاب کو محمد کو دی گئی. پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام مجھے نہیں لگا. دوسری بات یہ کہ یہ محمد کو دی گئی کتاب نہیں ہے. اور تیسری بات جب اس میں جو ہے جب اس پہ غور کرتا ہوں تو اس میں بہت سارے ایسے پرابلم ہیں، جس میں سے ایک یہ پرابلم ہے کہ قتل و قتال کو، نفرت و کراہیت کو ابھارا گیا ہے. قرآن کے مطابق 2 انسان، ایک کافر ہے اور ایک مومن ہے، دونوں ایکول نہیں ہیں.